میں نے کسی صورت کسی وقت اللہ کے سامنے میں حاضر ہو کے یہ بات کرتا ہوں. وہ شخص جو پانی کی آدھی بوتل بھی ضائع نہیں ہونے دیتا بطور وزیر اعظم کے، یار یہ آدھی پانی کی بوتل میں نے ابھی رکھی کیوں اٹھا کے لے گئے، وہ کرپشن کرے گا. میں نے سمجھائی لوگوں کو یہ بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں پہلے تو شروع کرتا ہوں اسد، جو آپ نے ابھی بات کی کہ خرم دستگیر سے جو اس کے منہ سے سچ نکلایا، پہلے میں ذرا اس کے اوپر تبصرہ کر دوں. ایک تو خیر میں بڑی دیر سے، بلکہ آج سے 11 سال پہلے مجھے یاد ہے میں کسی کو انٹرویو دے رہا تھا تو میں نے تب یہ کہا تھا کہ یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں گے، جب بھی مجھے اقتدار ملے گا یہ اکٹھے ہو جائیں گے، اس لیے کہ ان کے انٹرسٹ ایک ہی ہے اور ان کا ایک ہی انٹرسٹ ہے کہ کیسے چوری کرنا ہے اور کیسے اس چوری کو بچانا ہے. باقی سب کچھ سیکنڈری ہے. تو وہ تو اس نے کہہ ہی دیا اپنے منہ سے کہ یہ جو کیسز ہیں 100 ججز آ جانے تھے اور کیسز تھے. عدلیہ آزاد ہے پاکستان میں، تو اگر ججز بھی آ جانے تھے یہاں تو آزاد عدلیہ ہے، تو کس چیز کا آپ کو ڈر ہے؟ میں عدلیہ کے اندر کھڑا ہوا 10 مہینے، انہوں نے مجھے فلیٹس کے اوپر، لنڈن کے فلیٹ کے اوپر انہوں نے مجھے ایک ایک چیز گرل کی. میں تو کوئی ملک سے باہر نہیں گیا، اسی عدلیہ نے مجھے انصاف دیا. نون لیگ کی گورنمنٹ تھی. تو یہ کس چیز سے ڈر رہے ہیں؟ تو اس لیے ان کی صرف اور صرف ایک کوشش ہوتی ہے کہ پہلے چوری کرو، پھر ساری کوشش کرو اس چوری کو بچانے کے لیے، اور جب تک ان کو خوف ہو کہ این آر او نہیں ہے تو ملک سے باہر چلے جاؤ، اور پھر جیسے ہی این آر او ملے واپس آ جاؤ، پھر سے چوری شروع کرو. تو وہ تو خیر خرم دستگیر نے بات کر دی. لیکن جو دوسری بات اس نے کی کہ جی آرمی چیف عمران خان اپنا رکھوانا چاہتا تھا، وہ یہ کہہ گیا نا، اور آرمی چیف رکھوا کے تو اس نے کہا پھر تو ہمارا یہ 15 سال تک رہ جائے گا اور یہ ہٹایا ہی نہیں جا سکے گا، کیونکہ پھر احتساب بھی ہو جائے گا ہمارا. اس کے اندر بھی بڑی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور آرمی چیف آئے گا تو ان کا احتساب رک جائے گا؟ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ کیا اپنا آرمی چیف چاہیے تاکہ وہ ان کی مدد کرے؟ یعنی وہ جو بات کہہ گیا ہے اس کے اندر ذرا ہمیں غور کرنا چاہیے. پہلی چیز تو اس نے کہا کہ عمران خان اپنا آرمی چیف رکھوائے گا. میں آج آپ سب کے سامنے ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں. میں نے کسی صورت کسی وقت اللہ کے سامنے میں حاضر ہو کے یہ بات کرتا ہوں، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ نومبر میں کس کو آرمی چیف بنانا ہے. وہ سمپلی یہ ہے کہ یہ ایشو تھا ہی نہیں. میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ جب ٹائم آئے گا میرٹ کے اوپر جو سب سے بہتر ہوگا اس کو میں بنا دوں گا. ساری زندگی جو مجھے جانتا ہے کرکٹ میں، جب سے 10 سال کرکٹ کیپٹن رہا ہوں، میں نے کبھی اپنی زندگی میں میرٹ کو وائلیٹ نہیں کیا. 10 سال کرکٹ پی ایم آفس میں ہمارے بھی ذرائع ہوتے ہیں، اکثر پوری کابینہ پریشان ہوتی تھی کہ جناب بات ہم نے کی ہے، کہاں سے پتہ لگ گئی. وہ شخص جو پانی کی آدھی بوتل بھی ضائع نہیں ہونے دیتا بطور وزیر اعظم کے، یار یہ آدھی پانی کی بوتل میں نے ابھی رکھی کیوں اٹھا کے لے گئے، وہ کرپشن کرے گا. میں نے سمجھائی لوگوں کو یہ بات. لیکن پلے بک کیونکہ وہی پرانی تھی، کیا کرپشن کے کیسز نکالو، ڈسکریڈٹ کرنا ہے، کرپشن تھوپنی ہے. مسٹر اے بی سی کا فلانا دوست ہے، اس سے نکال. پوری حکومت نے کام کیا، ہماد اظہر بھی ادھر ہیں، لیکن پی ٹی آئی نے کام نہیں کیا. بادشاہ نے سب سے اچھا کام کیا. آئی ایم دا لا، قانون میں ہی ہوں. پولیٹیکلی آئسولیٹ کرو پی ٹی آئی کو. آج پی ٹی آئی واقعی پولیٹیکلی آئسولیٹڈ ہے. کون سی سیاسی جماعت ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد میں کھڑی ہے؟ سب ایک طرف ہو گئے، لیکن ایک سٹرینتھ گین ہوئی اس میں. پاکستان کی عوام بغیر کسی کال کے نکل آئے، اور شاید جو وزیر اعظم عمران خان کا آخری دن تھا وزیر اعظم ہاؤس میں، اس وقت جو لوگ نکلے اور جنہوں نے رپورٹ کیا، آئی تھنک عمران ریاض تھے، باقی ہم لوگ بھی تھے، ان سب نے ایک بات نوٹ کی. آپ نے خود بھی اپنا دفتر چھوڑنا ہونا، کافی ٹائم لگتا ہے، کہ ایک شخص فوراً اٹھ کے چلا گیا اور کہا، جب سوال جواب ہوئے، کوئی رہ تو نہیں گیا، اکیلا کر دیا ہے، اب اس کے ساتھ کس نے کھڑا ہونا ہے؟ پاکستان کی عوام کھڑی. یہ وہ ڈیفرنٹ فیکٹر تھا، چینج تھی، جس کو کسی بھی سازشی نے کیٹر نہیں کیا ہوا تھا.